سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جنگ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو واضح پیغام دے دیا کہ اسرائیل کو خالی کر دو، اور اگر آپ اپنی زندگی چاہتے تو یہاں سے تتر بتر ہو جاؤ۔ آپ کہاں تتر بتر ہو جاؤ، وہ پہلے بھی یہاں پہ تتر بتر ہو کے آئے تھے، اور اب ایران نے کہا کہ جناب اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو یہاں پہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا ہونے والا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو غدار تھا باقاعدہ طور پر جو وہاں پہ نقصان پہنچا رہا تھا اور فوج میں، جی ہاں، وہ وہاں سے بھاگ کر، اس کا نام ہے جنرل اسماعیل، وہ بھاگ کر اسرائیل چلا گیا۔ اس کی وجہ سے جو ایران کا نقصان ہوا بہت زیادہ ہے، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اب یہ اسرائیل تو چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں ہوگا کہ اسرائیل میں جا کے شاید اسے کوئی وی آئی پی زندگی ملے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو خبر مل جائے کہ وہ بھی غائب ہو گیا اور مار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ چمچے کڑچھی ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے سکے نہیں ہوئے تو ہمارے ملک کے کیسے اچھے ہوں گے یا بہتر ہوں گے یا سکے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو استعمال ہوتے ہیں آج سے نہیں ہو رہے، یہ جناب میرا خیال ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کا دیکھ لیں، یا کوئی بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ بک جاتے ہیں، غدار عام پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دیکھیں آپ، وہاں آپ کو عام طور پر یہ چیزیں نظر آئیں گی، لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ والیوم 10 اپنا کھول لیں تو آپ کو اپنے غداروں کا بھی پتہ چل جائے گا، پتہ آپ کو ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ نقصان ایران کا اس غداروں کی وجہ سے ہوا، اور 73 لوگ انڈین پکڑے گئے، 73۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ڈرون بن رہے تھے وہ فیکٹری پکڑی گئی ہے، وہاں سے بھی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کار بم دھماکے جو ہیں یہ بہت بڑا گینگ تھا جو اسرائیل نے بچھایا ہوا تھا، اور اس میں انڈین جو ہے بھاری تعداد میں ہے، وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن ابھی تک جو ایران ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ غداروں پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے غدار کو مارو، دشمن کا تو آپ کو پتہ ہے، غدار کا آپ کو پتہ نہیں۔ اور ان غداروں کو ایران میں جس طرح کی سزا دی جاتی ہے آپ سب کے علم میں ہے، میں بھی رہا ہوں ایران میں، 85 میں گیا تھا، عرصہ ہو گیا۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو شروع میں نے آپ کو بات کہی کہ ایران نے کہا کہ اسرائیلی جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں، اور ایران کیا کرنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ میں بھی لوگوں سے، اپنے کئی دوستوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں، ہم تبصرے بھی کرتے ہیں۔ ایران کے پاس کہتے ہیں کہ 9 ایٹم بم ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو ہو سکتا آنے والے دنوں میں جو ایران نے اسرائیلی عوام کو کہا کہ وہاں سے چلے جاؤ، کوئی ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کو، میرا خیال ہے کہ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایران کا جو اندرونی اس وقت حالات ہے وہاں پہ بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کا جو ایئر فورس سسٹم ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ کافی وہاں پہ بھی تباہی اتار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک کم عقلی مجھے سمجھ نہیں آئی ایران کی کہ وہ انہی بلڈنگوں میں بیٹھ کے اپنی بات چیت کر رہے ہیں جن بلڈنگوں کا ان کو پتہ ہے، روزانہ 2-4 ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جان سے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کیوں نہیں حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، وہاں پہ کیوں نہیں عقل سے کام لیا جا رہا؟ یہ بھی اطلاع ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے ان کو مارنے کے لیے اسرائیل نے تیاری کی ہوئی تھی، لیکن امریکہ نے کہا جی نہیں، ان کو نہیں کچھ کہنا، ہم یہاں پہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی پتہ ہے کہ لوگ ان کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں،
اور امریکہ یہ کام اگر کرے گا یا اسرائیل کرے گا تو لوگ پھر ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی ان کو عزیز ہے، جو وہاں کی عوام ہے اور جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں وہ بھی سخت خلاف ہو جائیں گے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور چیز ہے کہ جو بارڈر ہے، افغان بارڈر اور جو بھی پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، وہاں سے بھاری تعداد میں ایرانی جو ہیں ان کو پاکستان میں آنے کے لیے روکا نہیں گیا، باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا گیٹ، اور لوگ وہ جو وہاں پہ چاہتے تھے کہ ہم محفوظ جگہ پہ پہنچے اور حملوں سے بچے، وہ اس وقت پاکستان میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیمپ لگیں گے، کیا ہوگا، یہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیسے سنبھالنا۔ جو پاکستانی ایران میں تھے وہ سب واپس جا رہے، اور 400-500 کے قریب جا بھی چکے ہیں، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس وقت واپس جا رہے ہیں۔ جو ایئرپورٹ ہے اس وقت عرب کنٹریوں کے ایئرپورٹس وغیرہ، ترکی وغیرہ، وہاں پہ بڑا رش ہے، اور لوگ جو بھی چھٹیاں گزارنے گئے تھے، ہالیڈے پہ گئے تھے، وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیتے کہ جو اس وقت گیم چل رہی ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ صرف اسرائیل حملے کر رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ وہ ایسے ممالک شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم حصہ تو نہیں لے رہے، ہم لے لیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور اس میں 3-4 ایسے ممالک شامل ہیں جو بالکل اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور مل کر ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو بیانات بھی آ رہے ہیں عرب ممالک سے، وہ بھی بیکار ہی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے زائرین کو کھانا پینا دیتے رہیں گے، یہ دیتے رہیں گے، لیکن چائنا کی طرف سے اس وقت یہ کھلا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایران کی مدد کرے گا، اور ایسے جہاز وہاں پہ نظر بھی آئے ہیں جو ان کی مدد کے لیے پہنچے بھی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کرے ایران کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو امریکہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اور وہ ایک اور نئی مشکل بن جائے گی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے کہ پاکستان پہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ اسرائیل وہ پہلے اس کا شاید پروگرام ہو، لیکن جو اس وقت اسرائیل کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہے، اور وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ بند کرو حملے، اور ایران کے اوپر بھی حملے بند کرو، لیکن کیونکہ یہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور اپنی فیملی کو انہوں نے باہر بھیج دیا، کیونکہ ان کی فیملی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے، دوسرے جو اسرائیلی ہے وہ اتنے ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اور خود وہ جس بنکر میں چھپے ہوئے ہیں کل تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تھے، اور پھر وہ دیکھ کے پھر وہیں پہ چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف جتنے بھی ایران کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے تھا کیونکہ ایسا بندوبست کرتے جس کی وجہ سے وہ خود بھی محفوظ رہتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بندہ دنیا سے چلا جائے تو پیچھے ٹیم ورک ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ کام سنبھال لیتا ہے۔ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کسی کے مرنے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر شاید کوئی جھٹکا لگے، لیکن بعد میں جلدی قابو پا لیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ آگے آ جائے۔ جو دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے وہ بیانات تو بہت ہے، اور بھاگ دوڑ تو بڑی لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ G7 کانفرنس چل رہی ہے، اور ایران کو بھی کہا جا رہا ہے، اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے، ترکی جو ہیں وہ بھی فون کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اتنی جلدی یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے لوگ تو کہہ رہے کہ نہیں، لیکن اپنے خیالات میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ والی جنگ ہے جو میرا خیال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جو اگلی جنگ تک یاد رہیں گے۔ آپ کب یہ کیے جائیں گے یہ بھی آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایران جنگ روکنے کے لیے تیار ہے، مگر ایران اعتماد نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم نہیں جنگ روک سکتے۔ مختلف بیانات چل رہے اس وقت، اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ جو سپریم لیڈر ہے ان کو موت کا کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ کہتے کہ اگر میری موت آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی جو پرابلم ہے
کہ جو چیخو پکار اسرائیل میں دیکھی جا رہی ہے وہ ایران میں حالات زیادہ نقصان ہے. تہران سے بھی لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں. اسرائیل نے بھی وہاں پہ کہا ہے کہ آپ جناب ایسی جگہ خالی کر دیں جہاں پہ کوئی ایسی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جہاں اسلحہ تیار ہوتا ہے اور ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. آج بناتے ہیں، یہ کل بناتے ہیں. لیکن ایران کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ بڑی یہ لوگوں کے بیانات چل رہے ہیں کہ پاکستان کو ایران کی مدد کرے گا، مگر آپ اس چیز کو بھول جائیں. یہ سوچے بھی نہ، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. کئی کہہ رہے جی پاکستان نے مدد کی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان آپ سب کے علم میں یہ امریکہ کے خوف سے ایران سے وہ پائپ لائن نہیں لے سکا، پھر وہ روس سے تیل نہیں لے سکا. تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کیا مدد کرنی ہے. مشرف کا دور دیکھ لیں، جب اس نے امریکہ کی بات مان کر جب وہ امریکہ میں اب مجھے وہ ڈیٹ ہی بھول گئی اچانک ہی دیکھ، تو وہ وہاں پہ مشرف نے جس طرح امریکہ نے کہا اسی طرح کر دیا. تو جناب پاکستان ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بیانات دے رہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوئے اگر IMF نے پیسے نہ دیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کیا مدد کرے گا جو دوسروں کی مدد کے ساتھ چل رہا ہے. نعرے لگوا لو، آپ نے کوئی ترانے نہیں سنے ہوں گے ایران کے ٹی وی پہ، کوئی ایسی چیز نہیں سنی ہوگی، اور وہ جنگ کی طرف دھیان دے رہے. اسرائیل آپ سب کے علم میں کہ جتنے اس نے وہاں پہ ظلم کیے تھے فلسطینیوں پہ، اب وہی حالات اس کے علاقے کے بنے ہوئے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ بڑا ساؤ ہے. اور اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تباہی ہو جائے گی. دیکھیے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ایران ابھی ان کو بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بھی حملے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جاتے ہیں. لیکن یہ تباہی جو ہے اتنی آسانی سے کنٹرول ہونے والی نہیں. ناظرین یہ تھی اب تک کی. آج پھر مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے انہیں کہ جناب کیا دیکھ رہے ہیں عرفان احمد خان صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے بھی. ہمارے جو فیلڈ مارشل وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب کیا چل رہا ہے اس وقت، کیا حالات ہیں ایران اور اسرائیل کے؟ دیکھیں جو نیوز میڈیا پر موجود ہوتی ہیں وہی ہمارا سورس ہے اس وقت معلوم کرنے کا کہ بھئی وہاں کے حالات کیا ہیں، اور وہی ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کر دیتے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے یہ فیصلہ ناظرین کا اپنا ہے یا ان کی اپنی صوابدید پر ہے کہ وہ اس کی کوئی ریسرچ کر لیں گے. اس لیے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم تو وہ بیان کر دیتے ہیں ایز اے صحافی کہہ لیں یا ایز اے ایک نیوز چینل کے اس کو ہم فارورڈ کرنے والے ہوتے ہیں. کل آج صبح بھی ایران نے حملہ کیا ہے عیسائی، اور اس میں شہری بھی جو ہے بلڈنگز ان کو وہ بھی ان کے میزائل جو ہیں وہ لگے ہیں اور کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں اب کل سے لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے. امریکہ کا بھی، اسرائیل کا بھی اور ایران کا بھی. ایران نے جو کچھ فرائیڈے کے دن کیا تھا، جوابی حملہ کیا تھا، وہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس نے اس کو اتنا کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اسرائیل کو. لیکن پچھلے 2 دن کے اندر ایران نے کافی نقصان کیا ہے اسرائیل کا، اور اس کے جو انسٹیٹیوٹ ہے یا اس کے جو ملٹری انسٹالیشن ہے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل پریس میں کہ جو وہاں کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا وائزمن انسٹیٹیوٹ جو ہے اسرائیل کا سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کے طور پر یہ بنا تھا، لیکن اب اس میں زیادہ تر ملٹری انسٹالیشن کی جو ہے نا ریسرچ وغیرہ جو وہ ہوتی تھی.
تو اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اس کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ اور یہ 1934 میں ڈانیل سیف ریسرچ سینٹر کے نام سے بنا تھا، بعد میں 1949 میں اس کو ری نیم دیا گیا وائزمان کا، اور پھر وائزمان جو ہے وہ صدر بھی بنے اسرائیل کے، صدر رہ چکے ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں 2500 جو ریسرچرز ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور 30 سائنس کی بہترین دنیا کی لیبارٹریز وہاں پر موجود ہے۔ اس کو کافی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح ایٹمی ریکٹر جو ان کا ہے سینٹر، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے اسرائیل کا، وہ ایران کے کو بھی پہنچا ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں ایران کا نقصان جو ہے وہ ابھی اس سٹیج پر ہے، تو اس کو دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے، یا دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا اگر یہاں پر جنگ رک جائے۔ اب جنگ رکنے کے امکان پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو G7 کانفرنس میں جاتے ہوئے امریکن صدر نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جلدی دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی ہو جائے گی، جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ صلح صفائی کا لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا، ان کا جی جنگ بندی ہو جائے گی۔ اور انٹرنیشنل ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو عمان ہے، عمان، ریاست عمان اور قطر، وہاں پر گفت و شنید جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، ڈپلومیٹک بات چیت جو ہے وہ جو ٹرمپ صاحب کے کہنے پر شروع ہوئی ہے، اس میں ایران بھی حصہ لے رہا ہے، اور وہ بھی اسرائیل بھی، اور دوسری طاقتیں بھی، اور اسرائیل کا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ بھئی ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کروا دی جائے، اور بڑے دھڑلے سے کہا ہے انہوں نے، امریکن صدر نے، کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ تو باقی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی بیان یہ بتاتا ہے کہ وہ شاید جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن جو امریکہ اور ایران کے درمیان 5ویں گفت و شنید ہونی تھی نیوکلیئر وغیرہ کے معاملات پر، وہ ایران نے کینسل کی تھی، امریکہ نے نہیں کی تھی، لندن میں جو ہونی تھی۔ لیکن آج ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم وہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر جو ہے وہ تیار ہے، اور ہم امن کی طرف، مطلب اگر ایران ہم پر حملے میزائل پھینکنے بند کر دے، تو یہ ہمارے پر حملے بند کر دے، تو ایران بھی جو ہے وہ حملے بند کر دے گا، نہیں کرے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب بات چیت حالات جو ہیں وہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ کافی بڑا بیان ہے ایران کے وزیر خارجہ کا، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ اسی طرح ایران نے یہ کہا ہے، ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھئی میں جو بڑی قیادت جو ہے انہوں نے ملٹری کی جو ہلاک کی ہے اسرائیل نے ایران کی، اس میں یہ آیت اللہ خامنائی جو ان کے روحانی پہ مذہبی رہنما ہے، ان کو بھی ہلاک کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور اس سے میں نے منع کر دیا ہے اسرائیل کو، میں نے روکا ہے۔ وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا ہے کہ بھئی وہ ان کو ہلاک نہ کرے۔ اور کل رات بھی ایک بڑا جنرل جو ہے وہ انہوں نے ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اسرائیل والے۔ تو ایران کی سچویشن یہ ہے کہ ایران کی جو بڑی قیادت تھی پہلے اور دوسرے درجے کی ملٹری قیادت جو تھی وہ مارنے میں یا اس کو ہلاک کر شہید کرنے میں کہنا چاہیے جو اسرائیل ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے ایران کا ہاتھ تھوڑا سا اس معاملے میں ہلکا ہے کہ بھئی اس کی پوزیشن جو ہے ملٹری قیادت جو ہے اس سے وہ اس وقت محروم ہے، تو تیسرے درجے کی قیادت اس کو سامنے لانی پڑے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے اس طرف راغب ہو گیا ہے۔ اب تک جو یورپ تھا وہ اس جنگ میں خاموش تھا، لیکن آج جو بیان آیا ہے کہ بھئی منگل کے دن یعنی کل 27 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یورپی یونین کے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں برسلز میں، اور وہ اس جنگ کے بارے میں اس پر گفت و شنید کریں گے۔ اور باقی جو G7 ہے وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مین ایجنڈا جو ہے وہ اب عرب اسرائیل جنگ جو ہے اسی کو رکوانے سے متعلق ہوگا۔ اب تک کی جو پروگریس بظاہر اخبار پڑھوں میں آئی ہے وہ یہی ہے، میڈیا میں جو موجود ہے۔ جی خان صاحب، جنگ روکنے کے لیے اچانک تبدیلی آئی ہے، اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے ان کی توقع سے زیادہ ہے، وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، چیخ و پکار ہے، لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ
فوری طور پر اس جنگ کو روکا جائے، ایران ابھی حملے بند کرے، اسرائیل بھی بند کرے؟ یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ ایئر ڈیفینس سسٹم ان کا ناکارہ ہونے کے بعد جو ہے ان پر حملے زیادہ کامیاب جا رہے ہیں، اور ایران کی پوزیشن دن بہ دن اسرائیل کی پوزیشن دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے، اور ایران کے حملے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ریزلٹ زیادہ سامنے مطلب آ رہے ہیں کہ بھئی ہدف کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، جو پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی پہلی رات کو۔ تو اس لحاظ سے یقیناً اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہے، اور اسرائیل کے عوام زیادہ پریشان ہے۔ جو بات جیسے یورو نیوز ہے اس نے بہت سارے انٹرویو شائع کیے ہیں ایران کی اسرائیل کے عوام کے لوگوں کے، اور ان میں خوف کا اظہار ہوتا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ ایک دم ایسی جنگ بھڑک اٹھی ہے تو ہمیں تو مطلب سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو لیکن ایران اس کے مقابلے میں جو ایران کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ حوصلے میں ہیں، اور وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنی ملٹری کے ساتھ، اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کوئی ایسی پینک نظر نہیں آتی بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ جو ایران کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب تک 224 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور 1277 جو ہیں وہ ایرانی شہری جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے تو ابھی صرف 19 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایران میں جو ہے ابھی تک لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں، اور جو سچویشن جو رخ لے رہی ہے جنگی صورتحال، اس میں اب اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ورلڈ کو فکر ہو گئی ہو اور وہ اب جنگ بندی کی طرف باتیں جو ہے شروع کر دی گئی ہوں۔ لیکن ایران نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے، اور ہم اب اسرائیل کو اس کے آخری انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ باقاعدہ آفیشیل وزیر خارجہ کا بیان بھی تھا، وزیر دفاع کا بیان بھی تھا، لیکن اب ایران بھی اس طرف آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پر حملہ بند کر دیا جائے تو ہم بھی جواباً حملہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خان صاحب، یہ ایک چیز بتائیے کہ 19 افراد کے ہلاک ہونے سے اتنی چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ خبر یا تو درست نہیں ہے یا پھر کچھ اندر دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ دیکھیں، جنگ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا، کوئی ایک شہری بھی جنگ جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اب ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعہ مسلک ایسا ہے کہ یہ تو مرنے منانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور جماعتوں سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ڈرنے والے ہیں۔ تو اسرائیل کا شہری مقابلہ جو ہے اس میں یقیناً آپ ایران کا اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسرائیل کے لوگ بہرحال شہری جو ہے وہ عام شہری جو ہے وہ تو جنگ سے ڈرتا ہی ہے نا، تو جنگ سے خوفزدہ ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو خاصا اتنی بڑی تباہی وہاں فلسطین میں اسرائیل نے جس طرح وہاں پہ مچائی ہوئی تھی، تو اس وقت تو نہیں یہ عوام ڈر رہے تھے، اس وقت تو ان کو خوف نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اسرائیل میں پھر بھی ایسے مطلب ایک آواز موجود ہے جو چاہتا ہے کہ فلسطین کو میں اس قسم کی مارا ماری ہے جو غزہ میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور امن کے ساتھ دونوں کو رہنا چاہیے، فلسطین کو بھی اور اسرائیلیوں کو بھی۔ ایسی مطلب پورا اسرائیل شہری خلاف مخالف نہیں ہے، ہاں حکومتیں یقین مخالف ہیں، خصوصاً جو موجودہ سربراہ اسرائیل کے چل رہے ہیں ایسے سے ایسی صورتحال پہلے نہیں، دشمنی ہمیشہ سے ہے، لیکن ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ابھی اس کے زمین نگاہوں کے زمانے میں مسلمانوں کو یا فلسطینی بیچاروں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن عوام میں اس قدر دشمنی نہیں جتنی حکومتوں کے درمیان ہے۔ ہاں سر، موجودہ وزیر اعظم جو اسرائیل کے ہیں وہ جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے یا نہیں پائے گئے، اس کے بارے میں باقاعدہ برانڈ نکلے ہوئے ہیں عالمی عدالت کے، لیکن یہ بتائیے آج اب عوام بھی ان کے خلاف ہو جائے گی اس جنگ کے بعد؟ دیکھیں، پیچھے کوشش ہوئی تھی کہ ان کو نو کانفیڈنس کا ووٹ میں انہیں، لیکن اعتماد کا ووٹ پھر لے گئے اور بچ گئے تھے، اور ان کی حکومت بھی اتحادی حکومت ہے اور چند ووٹوں کے ساتھ وہ حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ بھئی بہرحال جب تک وہ وزیر مطلب نیشنل اسمبلی میں چاہے انہیں ایک ہی بھی اکثریت حاصل ہو وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی ممکن ہے جنگ کے بعد لوگوں کا مزاج بدلے، لوگ کی رائے بدل جائے اور وہ نئی حکومت کو لے آئیں یا نئے لوگوں کو لے آئیں،
ایران میں بھی بھارت جو ایران پر جتنی بڑی چڑھائی کی گئی اس کے پیچھے کہا تو یہی جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ بھائی اصل میں تو وہ ایران کے اندر گیم چینج کروانا چاہتی ہیں مغربی طاقتیں، اس لیے یہ ساری گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ اگر جنگ بندی ہوتی تو پھر اس کا مطلب ان کی ناکامی ہے، اس میں کوئی وہاں پہ تبدیلی نہیں آنے والی۔ دیکھیں اس میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا شرطیں رکھی جاتی ہیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے بھائی جو شام میں جیسے جو کچھ ہوا وہ اچانک ہی سامنے آیا، اور اب جہاں پہ کیا کس ٹائپ پہ جنگ بندی ہوگی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اب یہ تو ایک دفعہ جنگ بندی کے لیے بیٹھیں گے تو پھر ہی سامنے آئے گا۔ بظاہر تو بس یہی نظر آتا ہے کہ بھائی اب تک کی جنگ کے دوران تو انہوں نے ریگیون چینج کرنے کے لیے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اگر ایسی آواز اٹھ گئی تو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے جنگ بندی کے بعد، ایران سے لوگ اٹھ کے آواز بند کرنے کے لیے ہمیں تبدیلی چاہیے، یہ بھی تو امکان موجود ہوتا ہے۔ اس فیلڈ میں تو یہ لوگ مغربی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں سسٹم کے اندر، تو پھر ممکن ہے کہ ریجن کی تبدیلی کا کوئی امکان پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ خاص۔ یہ تھی جناب اب تک کی جو بھی تازہ صورتحال ہے، لیکن جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، چاہے یوکرائن جنگ ہے، چاہے ایران جنگ ہے، چاہے پاکستان جنگ ہے، لیکن ان کو عقل نہیں آتی، پہلے بیٹھ کے بھی بات چیت کرتے اور بعد میں پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور جو صاحب صلح کروانے والے ہوتے ہیں وہی لڑائی کروانے والے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں نہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، اپنے سسٹم میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں، تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو تماشا دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتا ہار رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب بات چیت کر لیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کس طرف جا رہی ہے جنگ ایران اور اسرائیل کی، اور جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ بھی آپ کو آخر پہ میں خود بھی بتا دوں گا۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی جنگ بندی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جنگ بندی جو ہے ابھی تو 2-4 دن مشکل لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے تو مذاکرات سے انکار کر دیا ہے کہ میں نے اب اس حالت میں جب تک ہم اس کو جواب نہیں اس کی جارحیت کا دے دیتے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، اور وہ جو ہے ظاہر ہے یہ جب میزائل بھیجتے ہیں وہ پھر مزید جو ابھی کارروائی کرتا ہے اسرائیل جو ہے، تو اس لیے وہ ابھی جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو اور جو ہے تھوڑی سی جو ان کی انسٹالیشن رہ گئی ہیں یا جو ان کے سائنسدان وغیرہ بچ گئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کو بھی مار کے تو پھر جو ہے وہ اس کو مذاکرات کی میز پہ لائیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ اس وقت نقصان بھی ایران کا ہو رہا ہے، ایران مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن اسرائیل میں بھی شور پڑا ہوا ہے، وہاں کی عوام بھی اس وقت ان میں بھی کافی جو چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، تو جب یہ فلسطین پر حملے ہو رہے تھے سول آبادی پہ، عام پبلک پہ، اس وقت تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، تو اب میڈیا کہہ رہی جی وہاں جو بلڈنگیں گرائی جا رہی اسرائیل کی وہ عام پبلک کی ہیں۔ ہاں جی یہ بات کی صحیح ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے تقریباً 280 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جن میں سے 90% جو ہے سیولین ہیں، اور تقریباً 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے بلکہ وہاں سے ان کو وارننگ بھی ایشو کی ہے اسرائیلیوں کو کہ لوگ جو ہیں اپنے جو چلے جائیں جہاں انہوں نے نجائز بستیاں قائم کی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم اب نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے ابھی جو لیٹسٹ حملہ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اور ان میں ان کے کافی سارا جو ہے اسرائیل کا حیفا میں اور تل ابیب میں اور ایک اور دوسری جگہ پہ کافی نقصان ہوا ہے، اور وہاں جو ہے لوگ بھی کافی ان کی سیولینز کی بلڈنگ جو ہیں وہ کافی تباہی پھیری ہے ادھر۔ تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، اور وہ جو ہے نیتن یاہو اس نے بھی یہ کہا، اس نے کہا جی اسرائیل یہ جو ہے ایران ہے اس نے اب جو ہے نئے طریقے سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو ہم جو ہیں ابھی اس کی جواب دیں گے۔ اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ میں
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ابھی جنگ بند نہیں کرنی، کہ جو یہ ٹرمپ نے 20,000 میزائل جو ہیں یوکرائن سے ادھر مڈل ایسٹ میں شفٹ کر دیے ہیں، یہ جو ہے یہ یوکرائن کے پریزیڈنٹ نے اس دن اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ اس بیچ بات کی شکایت کر رہا تھا کہ جی ہمارے سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے سارے میزائل جو ہیں لے کے انہوں نے مڈل ایسٹ میں شفٹ کر دیے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے اس کا اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ جنگ جو ہے یہ ابھی بند نہیں ہونی، کیونکہ پیوٹن اور ٹرمپ کی جو آپس میں بات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے یوکرائن سے میزائل اتارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن پہ روس کے حملے سلو ہو جائیں گے، اور ادھر جو ہے یہ اب عرب ممالک کے ارد گرد جو ہے امریکہ گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور وہ 20,000 میزائل جو ہیں وہ صرف ایران کے لیے نہیں ہیں، وہ اب پاکستان کے لیے بھی شدید خطرہ بنیں گے۔ یہ تو پاکستان تو کہتا ہے جی ہماری طرف تو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا یہ اسرائیل کی ایسی کی تیسی، ہم وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایران پہ ایٹمی حملہ ہوا تو ہم کریں گے اسرائیل کے اوپر۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، ہم جو ہے جتنی کوشش، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا چوائس کیا ہے، ہمارے پاس چوائس، کیونکہ اکانومی ہماری کوئی نہیں ہے، قرضے ہمارے اوپر ہیں، ہم جو ہے ہمارے پاس تو اگر ہماری طرف وہ آتا ہے تو ایک ہی چوائس ہے کہ ایٹمی حملہ کر دیں، اللہ اللہ خیر سزا۔ باقی جو ہم پرولانگ، جس طرح ایران کے تو اپنے سورسز ہیں، اس کا اپنا تیل ہے، اس نے ہزاروں میزائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں سٹاک میں، تو ہمارے پاس تو ایسی صورتحال نہیں ہے کیا؟ اس لیے پاکستان کو ابھی سے اس چیز کا جو ہے خیال کرنا پڑے گا، اور ان باتوں میں جو ہے یہ بڑکیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جب ٹرمپ صاف طور پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اور اس نے جو نیتن یاہو نے جو اس دن انٹرویو بھی دیا، اس نے کہا جی دو ہی ملک ہمارے دشمن ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان، ہم ان کے جو ہے ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ تو اب جب وہ اس نے صاف طور پہ کہہ دیا تو اب چاہیے کہ یہ سارے مل جائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عرب ملک جو ہیں انہوں نے 3,000 ارب ڈالر جو ہیں وہ ٹرمپ کے دورے پہ اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں، اور یہ نہیں انہوں نے کیا کہ جو اپنے جو ایٹمی اثاثے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک، ان میں انویسٹمنٹ کرتے، کچھ ان کی مدد کرتے۔ اب یہ خود بھی جو ہیں یہ ترلے اور منتیں کر رہے ہیں عرب اسٹیٹس جو ہیں ٹرمپ کی، اور اس کے ساتھ دن میں 2 بار جو ہے ٹیلی فون کے مشورے کر رہے ہیں۔ سر چائنا کی مدد پہنچے گی ایران کو یا پہنچ رہی ہے؟ نہیں، چائنا جو ہے وہ خطے کی وجہ سے پہنچائے گا، اور ہو سکتا ہے پاکستان بھی پہنچائے، لیکن روس جو ہے اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا جی ہم نے بڑا غور کیا ہے میٹنگ کر کے، ایران کی آواز جو ہے وہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ تو اس لیے روس جو پہلے وہ ایران کی حمایت تو کرتا تھا، لیکن اب جو ہے اس نے کوئی ایسی امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عراق کے تھرو وہ ہو سکتا ہے امداد کر دے، کیونکہ عراق نے جو اعلان کر دیا ہے کہ میں عمران کے یہ اس کی جو ایران کی یہ مدد کروں گا اور کر رہا ہوں میں، اور جو یہ روس ہے وہ چونکہ ایران کو پہلے بھی دیتا رہا ہے اور اس کے ساتھ مدد کرتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے تھرو کر دے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی جو پیوٹن کی اور اس کی جو بات چیت ہوئی ہے، میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں ڈائریکٹ ایک دوسرے کے مقابل پہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، عوام کی جو، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور وہ ایران سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اپنی قیادت کا بھی انہیں حساب کتاب کرنا چاہیے جس نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اگر ان سے پوچھا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ یہ بتائیے کہ عوام اسرائیل میں بڑی خلاف ہو گئی ہے گورنمنٹ کے اور جنگ کے، اور وہ بیچارے کئی لوگ تو ذہنی طور پہ چیخیں بھی مار رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا دیکھتے ہیں کتنے دن اور یہ چیخو پکار چلے گی؟ یہ چند دن اور چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وہاں اسرائیل کی عوام چیخیں نہ مارتی نا تو ٹرمپ کا یہ بیان نہ آتا۔ اس نے ایک بیان جاری کیا ہے اسرائیل کے عوام کے لیے اور اسرائیل کی حکومت کے لیے، اس میں اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے بڑی سٹرانگ قوم ہے، آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے، اور یہ جو ہے یہ چیز اوور ہو جائے گی، آپ صبر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہیں، اور اس کو بھی پریشانی ہو گئی ہے ٹرمپ کو کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ پہلے ہتھیار ڈال دیں، اور ہے بھی حقیقت اس لیے کہ ان کی جو ہے نا
ملک چونکہ چھوٹا ہے وہاں جو ہے ان کو اتنے زیادہ ٹارگٹ نہیں لینے پڑتے ایران کو، جبکہ اسرائیل جو ہے اس کو بہت زیادہ علاقے میں ٹارگٹس لینے پڑتے ہیں، اور عوام کے لیے وہاں اتنا اکٹھا ہونا یا ایک جگہ پہ رہنا جو ہے وہ ایران کے لیے یہ نہیں ہے اتنا مشکل، وہ ان کو پھیلا سکتا ہے اپنی آبادی کو۔ لیکن اسرائیل کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس نے جو ناجائز قبضے کی بستیاں بنائی ہوئی ہیں، ایران نے وارننگ کر دی کہ ہم نے ان کو تباہ کر دینا ہے، یہاں سے لوگ نقل مکانی کر دیں، اور وہ جو نقل مکانی کی جو اس نے وارننگ دی ہے اور اس نے ایک دفعہ حملہ بھی ان پہ کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ وہ جائیں کہاں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایران کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے مگر وہ ڈٹا ہوا ہے، لوگوں میں جوش و خروش ہے، لوگ گھبرائے نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں موٹیویشن ہے جو مذہبی، وہ اس وقت ٹاپ پہ گئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جو مذہبی لیڈر ہیں خامنائی جو ہیں، خامنائی جو وہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ان کی یہ ظاہر شاہ جو بادشاہ تھا اس کے بعد جب انقلاب آیا ہے تو جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ان کو موت سے جو ہے زیادہ پیار ہے زندگی کی نسبت، کیونکہ مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایرانی کورس تھا جب میں اکیڈمی میں تھا، اور ان سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تم نے یہاں سے جا کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم موت کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے جا کے صرف مرنا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے نا ان میں موٹیویشن بہت زیادہ ہے، اور ان کا ایمان جو ہے خدا پہ میرا خیال بہت مضبوط ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں ڈر رہے ہیں، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت نے کافی ریسورسز جمع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو حکومت کو بھی پتہ تھا کہ ان کو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی اپنا انتظام کرنا ہے، کسی نے ان کی مدد نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے کافی سارا چیزیں جو ہیں اکٹھی کر کے اسٹاک کر کے رکھی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں، تاکہ وقت ضرورت کو کام آئے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کہا، اس نے کہا جی کہ یہ جو 3 سال پہلے جو ہے تھا ہمیں شک تھا کہ یہ 10,000 میزائل بنائے گا، اور ہو سکتا اس نے بنا کے رکھ لیے ہوں۔ اور ابھی جو اس نے نیتن یاہو نے جلدی کی ہے حملہ کرنے کی ایران کے اوپر مذاکرات سے پہلے، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور جو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل ہے، انہوں نے جب دورہ کیا شکریہ کے بہانے میں، تو اسرائیل کو یہ جو ہے وہ محسوس ہو گیا کہ انہوں نے جس طرح انڈیا کے جیم کی ہیں چیزیں یا سائبر وار کی ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ ایران کو یہ ٹرین کر دیں اور ہم پھر بعد میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے اٹیک کرنا، تو اس نے اس اٹیک میں بہت جلدی کر دی ہے۔ سر ایئر فورس سسٹم کیوں ناکام ہے اس کا ایران کا؟ جی ایئر فورس نہیں چلی وہاں پہ، جس طرح اسرائیل کے طیارے جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے نا کہ انہوں نے اس لیے نہیں ہے ان کا ایئر فورس یا ایئر ڈیفنس کام کر سکا، انہوں نے یوکرین نے جس طرح روس میں اڈا بنا کے تو وہاں سے ڈرون اڑا کے ان کے جہاز تباہ کیے تھے، اسی جو ہے لائن کے اوپر اسرائیل نے بھی وہاں ایران میں اپنا ایک خفیہ اڈا بنا کے وہاں بھیجے ڈرون، اور حملے سے 2 گھنٹے پہلے وہ جو ڈرون تھے ان کو مختلف جگہوں پہ سارے جو ہیں سائٹ ایئر ڈیفنس کی جس کی ان کو تباہ کر کے تو پھر انہوں نے جہاز بھیجے تھے، اس لیے ان کا کوئی جہاز انٹرسیپٹ نہیں ہوا اس وقت، کیونکہ وہ اس وقت بہت شکریہ، سب کچھ جیم کر دیا تھا ایران کا۔ بہت شکریہ بس ناظرین سوری، اصل میں اس وقت جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ایران سے، جو ایرانی جو اسرائیلی ہے وہ کہتے جی ہمیں معاف کر دے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 19 لوگ مرے ہیں یا 30 مرے یا 100 مرے، لیکن مرے زیادہ ہیں، تو کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ 55,000 فلسطینی وہاں پہ مر گئے اور کسی کے کوئی پریشانی نہیں بنی، اپنے پہ آئی ہے تو چیخو پکار شروع کر دی ہے۔ اگر دوسرے کا درد ایسے سمجھا جائے، اپنا درد سمجھا جائے، تو کوئی جنگ نہ ہو، امن کے ساتھ چلیں۔ اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ بڑی تعداد میں ایرانی جو ہے افغانستان اور پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، غدار تھے،
ایک کو شاید سزائے موت دے دی گئی ہے، 73 انڈین پکڑے گئے ہیں، اگلے دنوں میں انہیں بھی لٹکا دیا جائے گا، کسی کی معافی نہیں ہوگی، سب کو فوری طور پہ ادھر سے جج سزا سناتا ہے، ادھر سے وہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی موت کی خود دعوت دی اور ابھی بھی چھاپے پاڑ رہے ہیں، ابھی بھی 2 لوگ پکڑے ہیں، 2 کل پکڑے تھے، اور ڈرون کی جو فیکٹری ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے۔ سب سے پہلے ایران کو چاہیے کہ اپنے اندر نظر رکھے، جو غدار ہیں، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، اور ہر بندے کے اپنے خیالات ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے مشکل وقت ابھی آیا نہیں، آئے گا، اور ایسا مشکل وقت آئے گا کہ اسرائیل کبھی بھی وہ بھول نہیں پائے گا، اور شاید جو حالات غزہ میں ہیں اس سے بھی بدتر حالات وہاں پہ ہو جائیں۔ یہ آپ کو میں نے اشارتاً بتا دیا۔ جتنے مرضی ممالک مل جائیں، میزائل لے جائیں، یہ لے جائیں، وہ لے جائیں، لیکن ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ان کے بیانات جو ہیں وہ آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اس کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان، جی ہاں، بادشاہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے جو بھی گدڑ سنگھی ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے، تو اب وہ کام آنے والی ہے۔ اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کئی بزرگوں کی کئی ایسے روحانی پیشوا بھی ہیں جن کی پیشگوئیاں بھی جو ہے وہ شاید پوری ہونے والی ہیں، اور یہ دنیا کہاں پہنچے گی، دنیا کے نقشے بدلیں گے، کیا کیا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک تصویر پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے جو سادہ لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ پیر ہیں وہاں کے، مختلف علاقوں کے پیر، پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر پھر یہ پروگرام بناتے ہیں کہ جو سادہ لوگ ہیں ان کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، اور اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پیروں نے جس طرح اس قوم کو گمراہ کیا، علماء نے تو جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو باقی کسر رہ گئی تھی ان پیروں کے ذریعے جناب قوم کا جو ہے بیڑا گرک اس لیے کہ شرک میں مبتلا کر دی گئی قوم مکمل طور پر مشرک ہو چکی ہے۔ آپ جائیں کبھی کسی مزار پہ، دمال پڑ رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، بوڑھے ناچ رہے ہیں، اور جو ناچنے والے ہیں ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے وہ کئی مہینوں سے نہائے ہی نہیں، جسم کی صفائی نہیں کی، دماغ تو ان کے سن کر دیے گئے اور اس حالت میں پہنچا دیا گیا کہ وہ گندگی کے ڈھیر بن گئے۔ اب یہ جو پیر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا وہاں پہ مجھے حیرانگی ہوتی کہ کئی دفعہ ساتھ ایک قوالی بھی چلتی ہے، ڈھولکی چلتی ہے، اور آگے پیچھے لوگ پھر ان کو سلام کرتے، کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں پڑ رہا ہے، کوئی اسی میں خوش ہے کہ اس نے ان کو ہاتھ لگا لیا، اور اس طرح یہ قوم جو ہے ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ ایسے دماغی طور پہ انہوں نے، ان پیروں نے ان لوگوں کو جھگڑا ہوا ہے کہ وہ جناب ہلنے نہیں دیتے، اور ٹائٹ طریقے کے ساتھ ان کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ یہ جو پیر ہے انہوں نے لوٹ مار کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا مختلف ویڈیو میں، ہاتھ لگایا پھر وہ مٹھی میں پیسے دے گیا، اور یہ لوٹ مار کے پیسے کے ساتھ چلتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں چلاتے ہیں، اچھا کھانا پینا، اور ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا کے ساتھ جو مرید آتے ہیں ان کی حالت بدل جائے، مگر ان کی تو نہیں بدلتی لیکن ان کی بدل جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب سب پیسے دیں گے تو ان کی حالت بدلے گی، اور وہ جو کھانے مرید نہیں کھا سکتے وہ پیروں کو کھلائے جاتے ہیں۔ ان کی صحتیں دیکھیں سب کی یہ تصویر میں، یہ زبردست قسم کی صحتیں، خالص کھانا، ملاوٹ والا کھانا نہیں یہ کھاتے، کیونکہ ان کو اچھا کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ پیر ہے، ان کو یہاں تک نہیں یاشی کہ صرف کھانا دیا جاتا ہے، یہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں اپنی خواتین بھی پیش کر دیتے ہیں، ان کی لڑکیاں، خواتین، کسی کو اولاد کی پرابلم ہے، یہ پیر صاحب جو ہیں پھر ان کو اولاد کے لیے جو بھی نسخہ دیتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے۔
پھر نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، لوگوں کے مسائل یہ سارا دن حل کرتے ہیں اور پاکستان کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، گھروں کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ یہ مسائل ختم کرنے ہیں، یہ مسائل پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مسائل ختم ہو جائیں تو ان کو کون پوچھے گا پھر؟ تو یہ عجیب و غریب طریقے کے وہاں پہ اشتہارات لگاتے ہیں پیر۔ ان کی ذہن میں ہے کہ ان کی دعا سے لوگوں کے جو کئی ایسے بھی پیر ہیں کہ میں نے اشتہار دیکھے ہیں کہ جناب فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو اگر کوئی عورت قابو میں نہیں آ رہی تو وہ کیا اس کی ماں بھی قابو میں آ جائے گی۔ ایسے ایسے زبردست اشتہار لگاتے ہیں اور ہمارے جو دکھی لوگ ہوتے ہیں گھروں کے ستائے ہوئے وہ ان کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف محفلیں چلتی ہیں، مختلف کیٹیگری کے پیر ہے، کسی کے ڈیرے پہ چس چل رہی ہے، کسی پہ شراب چل رہی ہے، کسی پہ زنا چل رہا ہے، کسی پہ جوا چل رہا ہے، لیکن یہ جب باہر نکلیں گے ویل ڈریس ہو کر فرسٹ کلاس طریقے کے ساتھ، مگر جیسے کبھی میڈیا والے چھاپا مار لیں تو کئی دفعہ پیر صاحب پکڑے جائیں، پھر یہ دھمکیاں دیتے کہ ہمارے فلاں وزیروں تک خاص جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان کو پاس آتا ہے یہ بندر بانٹ ہوتی ہے، آپس میں بانٹ کر پولیس وغیرہ سب ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں چھوڑی ہوتی ہے جو لوگوں کو محلوں میں جا کے بتاتی ہیں، یہ جو کام کرنے والی بھی ہوتی ہیں، یہ بھی بیگم صاحبہ کو بلاتی ہیں کہ فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پھر بیگم صاحب بھی وہاں پہ حاضری لگواتی ہیں اور وہاں پہ پھر بیگم صاحب کی تو یہ صاف کی جاتی ہے۔ زنا کے اڈے اور آئے دن وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس پر میرا خیال ہے کہ اگر میں سارا دن یہ پروگرام کروں تو کام ہے، یہ یہاں تک کام نہیں ختم ہوتا۔ پھر اگر یہ پیر صاحب مر گئے ہیں تو ایک ابھی آپ دیکھیں گے شاید اس میں تصویر میں پھر بچے جو ہیں وہ بھی تیار ہوتے ہیں، پھر ان میں سے جو عقل مند ہوتا بچہ وہ پھر گدی نشین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ملتان میں چلے جائیں، جنگ میں چلے جائیں، جتنے جاہل، یہ آپ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے پیر ملیں گے۔ اس کی نسبت یورپ میں آپ کو اس طرح کا کوئی پیر نہیں ملے گا، اور یہ جو مشرکین ہیں ان کے ہاتھ یہ وہاں تک نہیں یورپ تک پھیلے ہوئے، یورپ میں بھی ان کو ماننے والے ہیں، یہاں سے بھی پیسے بھیجتے ہیں اور ان کی موجیں لگی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں آئے دن وہاں سے جو لوگ بھی آتے ہیں یورپ میں، یہ فلاں پیر صاحب آئے ہیں، وہ شفی چکر لگا جائے تو دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی اس نے آنا ہوتا ہے اشتہار تقسیم ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ کسی کی بھی حالت نہیں بدل سکتے، میں آپ کو اب یہ بتانے لگا ہوں۔ اور یہی مسلمانوں کی، یہ پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ڈور آپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پروگرام، دو علماء تھے، ایک مولانا نے کہا کہ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو، تو اس سے وہ مائک ہی چھین لیا، مولوی کہنے لگا ہماری دکان کا بیڑا گرک کرنے لگے۔ اگر یہ اللہ سے مانگنے کے قابل ہوتے تو یہاں کیوں بیٹھتے؟ اس قابل ہم نے ان کو چھوڑا ہی نہیں، یہ یہاں پہ بیٹھنے کے قابل جہاں پہ پہنچ چکے اور وہاں پہ لڑائی ہو جاتی۔ دکان ہے، بزنس، آپ دیکھ رہے یہاں بھی کوئی کاروبار نزدیک دوسرا کھلنے لگے تو پریشانی بن جاتی ہے۔ خیر، یہ جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک۔ عوام اس قابل نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ آپ دیکھیں یہ ٹک ٹاک پہ مختلف طریقوں کے ساتھ یہ اپنی مشہوری کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں، پھر گھیر کے ان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ سب کے ساتھ۔ وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دماغ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز ہی نہیں آتی کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی اور ہم یہاں پہ مزاروں پہ مندروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک دوسرے کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مسائل حل کیا کرنے، انہوں نے اپنے مسئلے حل کرتے اور پھر ان کے آپس میں کانٹیکٹ، پھر آپس میں بات چیت ہوتی ہے، پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح چونا لگایا کس کو، کس طرح فلانی لڑکی کو، فلانی عورت کو میں نے قابو میں کیا، کس طرح فلاں کی بیوی کو قابو کیا، فلاں منسٹر کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، فلاں وزیر کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، فلاں جج کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، اس طرح یہ پولیس آفیسر کی بیوی میرے قابو میں ہے، فکر کی ضرورت نہیں، آپ بے فکر ہو کے دھندا کریں۔
بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان میں، اور وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں جس جہالت سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا نام و نشان نہیں، اور جو مرضی آپ لگا دیں، جس کی مرضی تصویر اس میں لگوا دے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ظاہر ہے جو بچے پڑھیں گے وہی سیکھیں گے۔ یہ اس ملک کا جو سب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدقسمتی کہہ سکتے اس ملک کی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے، اس قوم کی بدقسمتی کہہ سکتے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے، قبروں سے مٹی اٹھا کے لے کے جانے، قبروں پہ سجدے کرنے، ایسی ایسی ویڈیوز بھی میں دیکھی کہ یہ ان کے پاؤں میں گر رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، اور یہ سب کچھ اکیلے ان کا کام نہیں، علماء نے بھی ان کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی حق اور سچ کی بات عوام تک نہیں پہنچائی، اور انہوں نے بھی رکھا کہ جہاں ہماری دکان چلتی ہم چلائیں گے، جو آپ سے بچ گیا وہ ادھر قابو آ جائے گا، جو دونوں سے بچ گیا وہ کسی اور کے قابو آئے۔ جس طرح عوام کو لوٹ مار کر کے آپ دیکھیں، ان کے جب حالات دیکھے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں دیکھے، ان کے آگے پیچھے لوگ دیکھے، اور وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ تبرک ہے ان کے لیے کہ ان کی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہی۔ جہالت کا یہ معیار ہے۔ اس کی نسبت آپ دیکھیں یورپ ہے، یہ بڑے بڑے ان کے لوگ بھی ہیں، یہ کرسچن جو ہے ان کے بھی لوگ ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی ہاتھ چومتا ہو۔ ہماری جہالت، ہماری ذہنی طاقت جو ہے اسی پہ لگا دی گئی، ایسی ایسی دکانیں سجا دی گئی ہے، لوٹ مار کے مختلف طریقے نکالے گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بیوقوف بنتی جا رہی ہے۔ اور خدا کے بندو ان سے بچو، خدا سے مانگو جو مانگنا ہے، وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، وہ اشتہار لگاتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب تو آپ کے قدموں میں آتا نہیں، پر آپ ان کے قدموں میں چلے جاتے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر آپ بنتے جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے، اور اسی میں آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے یورپ، یہاں پہ یونیورسٹیاں، کالج، ہر چیز، اور ہمارے وہاں پہ یہ دربار کھلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے جو آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، اپنے بچے ان کے دیکھے تو وہ کہاں کہاں پڑھاتے ہیں، یورپ میں پڑھتے ہیں ان کے بچے، امریکہ، کینیڈا پڑھتے ہیں۔ آپ کے بچے محلے کے اسکول میں نہیں جانے دیتے کہ ان کو کہیں عقل موت نہ آئے۔ کہیں پہ بڈیروں کا قبضہ ہے، کہیں پہ پیروں کا قبضہ ہے، کہیں پہ مولویوں کا قبضہ ہے، سیاستدانوں کا قبضہ ہے، اور یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اس کی سزا آپ کو روزانہ ملتی ہے۔ آپ روزانہ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آپ کو جوتے پڑتے، ہر چیز پڑتی، مگر عادی ہو چکے۔ خدا کا خوف کرے اور وہی راستہ اختیار کرے جو اسلام کا راستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور یہاں پہ نہ کسی تحریک لبیک والے کو غیرت آئے گی، نہ کسی عاشق رسول کی غیرت جاگے گی، کسی کی نہیں جاگے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، پوری رات وہ مولوی جو ہے لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ساری رات۔ صبح وہ لڑکا بولنے کے قابل نہیں، اور پھر اس کو جب ہوش آیا تو پھر اس نے بتایا کہ یہ مولوی صاحب مسجد میں ساری رات میرے ساتھ زیادتی کرتے، فیس بک پہ بھی ویڈیو چل رہی۔ یہ ان پیروں کا، مولویوں کا یہ حال ہے، اور پھر آگے جو نئی نسل ان کی، وہ آپ کی نئی نسل کو برباد کر رہی ہے۔ نسل در نسل آپ لوگ جو ہے برباد ہو چکے، بیڑا گرک ہو چکا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔